آج کا ہمارا موضوع ہے کبھی میں کبھی تم ڈرامے کا جائزہ۔ اکثریت پاکستانی ڈراموں میں عام پاکستانی کی زندگی نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ دو لڑکیاں، ایک لڑکا، دو لڑکے، ایک لڑکی، ایسے ہی مقدس رشتوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ سیم سیکس جیسے موضوع بھی کچھ ڈراموں میں ڈسکس کر دیے گئے ہیں۔ کبھی میں کبھی تم ڈرامہ کی مقبولیت کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ اس ڈرامہ کی یہی ہے کہ اس میں پاکستانی معاشرہ کی خوبیوں اور خامیوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامہ کی حقیقت نگاری نے ہر طبقہ کے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ ڈرامہ 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس ڈرامہ نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس ڈرامہ کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ ڈرامے کا آغاز جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوا۔ ڈرامے کی آخری قسط 5 نومبر کو ARY ٹی وی چینل سمیت ملک کے مختلف سینموں میں دکھائی گئی۔ ڈرامے کے نمایاں اداکاروں میں فہد مصطفیٰ، ہانیہ عامر، عماد عرفانی، نعیمہ بٹ، جاوید شیخ، بشریٰ انصاری اور عریش چودھری ہیں۔ کبھی میں کبھی تم ڈرامے کی کہانی فرحت اشتیاق، ہدایات بدر محمود اور پروڈکشن فہد مصطفیٰ کی ہے۔ ڈرامہ ایک خاندان کے گرد گھومتا ہے۔ فہد مصطفیٰ اور عماد عرفانی کے باپ کا کردار جاوید شیخ نے ادا کیا ہے، جبکہ ماں کا کردار بشریٰ انصاری نے ادا کیا ہے۔ عماد عرفانی کی شادی ایک سرمایہ دار کی بیٹی نعیمہ بٹ سے ہوتی ہے، جبکہ فہد مصطفیٰ کی شادی ایک مڈل کلاس فیملی کی لڑکی ہانیہ عامر سے ہوتی ہے۔ ماں باپ عماد عرفانی اور اس کی سرمایہ دار بیوی کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ فہد مصطفیٰ اور اس کی مڈل کلاس فیملی کی بیوی ہانیہ عامر کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ عماد عرفانی اور اس کی بیوی نعیمہ بٹ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر پر رقم چوری کا الزام لگاتی ہے۔ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کو ان کے ماں باپ جاوید شیخ اور بشریٰ انصاری گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اسی دوران نعیمہ بٹ ملک سے باہر چلی جاتی ہے۔ عماد عرفانی سابقہ گرل فرینڈ سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتا ہے۔ سسر کی فیکٹری میں بھی کرپشن کرتا ہے۔ جعل سازی سے ماں باپ سے عماد عرفانی ان کی رہائش بکوا دیتا ہے۔ فہد مصطفیٰ ایک سرمایہ دار کے ساتھ مل کر ڈیجیٹل گیم تیار کر کے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کر کے امیر آدمی بن جاتا ہے۔ اسی دوران اس کی توجہ اپنی حاملہ بیوی ہانیہ عامر پر نہیں رہتی۔ بیوی ناراض ہوتی ہے، اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ہانیہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ عماد عرفانی اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ دوسری طرف اس کی اپنے سسر کی فیکٹری میں کرپشن پکڑی جاتی ہے۔ بیوی بیرون ملک سے پاکستان میں آ جاتی ہے۔ عماد عرفانی محبوبہ کے ساتھ پکڑا جاتا ہے۔ اس کی بیوی نعیمہ بٹ خاوند عماد عرفانی کو فراڈ کے مقدمہ میں جیل بھجوا دیتی ہے اور بے وفائی کے جرم میں خلا لے لیتی ہے۔ بیمار ماں باپ کو فہد مصطفیٰ ہسپتال سے اپنے گھر لے آتا ہے۔ ماں باپ فہد مصطفیٰ سے زیادتیوں کی معذرت کرتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ معاف کر دیتا ہے۔ فہد مصطفیٰ کا کردار ایک تابع فرمان بیٹے کا کردار ہے۔ فہد مصطفیٰ اپنی ناراض بیوی سے معذرت کر کے منا لیتا ہے۔ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ کی سچی محبت کی جیت ہوتی ہے۔ فہد مصطفیٰ اپنے ماں باپ کے کہنے پر اپنے بھائی عماد عرفانی کی ضمانت کروا دیتا ہے، مگر اپنے گھر میں اس کو نہیں لے کر آتا۔ لہٰذا کبھی میں اور کبھی تم ڈرامہ کو ہم میلو ڈرامہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے کا انجام
خوشگوار حالات یعنی ہیپی اینڈنگ ہوا ہے۔ یہ شاہکار ڈرامہ کاسٹ، مارل سٹوری، کریکٹرز اور پروڈکشن کا بہترین ملاپ ہے۔ اس کو ایک دفعہ فیملی کے ساتھ ضرور دیکھیں۔